السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا موضوع ہے بولنے والی غار۔ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک بہت ہی گھنا جنگل تھا جہاں پر ایک خونخوار شیر رہتا تھا۔ جنگل کے سبھی جانور اس سے بہت ڈرتے تھے، اس کی آواز سنتے ہی بھاگ جاتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے۔ کبھی کبھی تو اس شیر کو کسی وجہ سے بھوکا بھی رہنا پڑتا تھا۔ ایک بار شیر کو کئی دنوں تک کوئی شکار ہاتھ نہیں لگا۔ وہ شکار کی کھوج میں ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہا۔ بہت پریشانی کے بعد بھی اسے شکار کے لیے کوئی جانور نہ ملا۔ اسے ایسا لگنے لگا کہ وہ اب بھوکا مر جائے گا۔ شیر شکار کی کھوج میں اپنی غار سے بہت دور چلا گیا۔ وہ کسی ایک ایسے جنگل میں چلا گیا، وہاں پہ ایک بہت بڑی غار تھی اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ غار کو دیکھ کر شیر کے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اسے کوئی شکار مل جائے، اس لیے بہتر ہے کہ میں اس کے اندر چلا جاتا ہوں، اندر یقیناً کوئی شکار بیٹھا ہوگا۔ یہ سوچ کر شیر غار کے اندر چلا گیا، لیکن اس وقت غار میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شیر نے سوچا مجھے اس میں چپ چاپ لیٹے رہنا چاہیے، اندھیرا ہونے تک غار میں رہنے والا جانور ضرور آئے گا۔ اور اسی طرح وہ وہاں پر لیٹ گیا اور آنے والے شکار کا انتظار کرنے لگا، اور پھر اس کے بعد اندھیرا ہو گیا۔ رات میں جنگل میں بہت چاندنی تھی، چاند کی اتنی تیز روشنی تھی کہ ہر چیز صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ جس غار میں شیر گھسا تھا وہاں ایک لومڑی رہتی تھی۔ لومڑی جیسے ہی غار کے قریب آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ شیر کے پنجوں کے نشان تھے۔ لومڑی بہت ہی چالاک ہوتی ہے، وہ دھیرے دھیرے چل کے غار کے پاس پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ شیر کے پنجوں کے نشان ہیں اندر جانے کے، لیکن وہ باہر نہیں آئے۔ وہ سوچنے لگی کہ یقیناً غار کے اندر شیر گیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ اندر گیا ہے لیکن وہ باہر واپس نہیں آیا، اور واپسی کے کوئی بھی نشان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیر ابھی تک اندر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ واپس آنے کے تو اس کے نشان نہیں ہیں۔ اب وہ سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور پتہ چلے کہ شیر اندر ہے یا چلا گیا ہے۔ اس نے ایک ترکیب سوچی کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شیر کے باہر نکلنے کے کوئی نشان نہیں ہے، تو یقیناً شیر غار کے اندر ہی ہوگا۔ میں اندر جیسے ہی جاؤں گی وہ مجھ پہ حملہ کر دے گا۔ اب شیر اندر ہے یا نہیں یہ مجھے پتہ کرنا ہوگا۔ اس نے ایک پلان بنایا اور غار کے پاس کھڑی ہو کر اونچی آواز میں بولی، ارے غار جی، سب ٹھیک تو ہے؟ کیا میں رات گزارنے کے لیے آپ کے اندر آ سکتی ہوں؟ جبکہ شیر غار کے اندر تھا، وہ یہ سن رہا تھا اور چپ رہا۔ وہ لومڑی کے اندر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ لومڑی نے ایک بار پھر سے وہی آواز لگائی، گفا جی، او میری پیاری گفا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ آج تو آپ بول ہی نہیں رہی ہیں، پہلے تو آپ اس طرح خاموش نہیں رہتی اور میری بات کا جواب بھی دیتی ہیں۔ آج کیا بات ہے کہ آپ میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہی؟ جب تک آپ مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی میں اندر نہیں آؤں گی۔ لومڑی کی باتوں کو سن کر شیر پریشان ہو گیا کہ اب وہ کیا کرے۔ چپ چاپ وہ اندر بیٹھا رہا۔
لومڑی کے دوبارہ غار کے ساتھ دوسرے طریقے سے بات کرنے سے، میری پیاری گفا، آپ کے چپ رہنے کا راز تو میں جان گئی ہوں۔ یقیناً اندر کوئی خونخوار جانور بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم اس سے بات نہیں کر رہی ہو۔ اچھا تو میں چلتی ہوں۔ شیر کو لگا کہ شکار ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اس نے سوچا یقیناً یہ غار لومڑی سے بات کرتی ہے، میرے ڈر کی وجہ سے یہ چپ ہے۔ اب میں ہی غار کی طرف سے جواب دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر شیر نے آواز بدل کر کہا، او ارے رکو میری پیاری لومڑی، آ جاؤ اندر، میں گہری نیند میں سو رہی تھی اس لیے تم سے بات نہیں کر سکی۔ اندر سب ٹھیک ٹھاک ہے، تم اندر آ جاؤ، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لومڑی کی چال کامیاب ہو گئی۔ وہ پہچان گئی کہ غار کے اندر سے آنے والی آواز شیر کی ہے۔ اسے پورا یقین ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ لومڑی نے کہا، جیسے کوئی شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا ہے، اسی طرح پتھر کی کبھی گفا بھی بول نہیں سکتی۔ حضور آپ آرام سے اندر رہیے، میری غار میں رات گزاریے۔ یہ کہہ کر لومڑی وہاں سے بھاگ نکلی۔ دیکھا بچو، لومڑی نے کتنی چالاکی سے اپنی جان بچا لی۔ جی بچو، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر